یعنی اب میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا حقیقت ہوتی ہے اس کی. یہ پھر ایک علمی سوال ہے. نہیں، میں اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ ان سب کو مانتے ہوئے ایک فزیکل ایکسپیرینس، جو فزیکل ایکسپیرینس کو آدمی ڈینائی نہیں کر پاتا مینٹلی، تو اس فزیکل ایکسپیرینس کی کیا بیسز ہیں؟ اور وہ ایسا ہی فزیکل ہے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک بات ہے. اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا نا. یہ بتا دیا قرآن مجید نے کہ یہ صرف قرآن تھا جس کے نزول کے موقع کے اوپر قرآن مجید کی آخری صورتوں کے اندر بڑی تفصیل سے یہ چیز زیر بحث آئی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ایک سے زیادہ مقامات کے اوپر موضوع بنایا ہے کہ یہ صرف قرآن تھا جس کے نزول کے موقع کے اوپر آسمان میں پہرے لگا دیے گئے تھے. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جنات کا فرشتوں سے چیزوں کو اچکنا اور لاجا کر اپنے لوگوں کے اوپر الہام کرنے کا جو سلسلہ تھا یہ اس زمانے میں بند کر دیا گیا. یہاں تک کہ اس نے پھر ایک پورا تجربہ نقل کیا ہے کہ جنات نے یہ آپس میں کہا کہ ہوا کیا ہے. سورہ جن میں ہم پہلے اوپر جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے ٹھکانے موجود تھے جہاں سے ہم سن گن لے لیا کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ اوپر بھی پہرے نیچے بھی پہرے. اب تو جو جاتا ہے یجد لہو شہابن رصدا، ایک شہاب ثاقب ہے جو کھدیڑتا ہوا سے پیچھے پھینک دیتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ پہرے جب لگے انہوں نے دیکھے تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا تو کوئی بہت بڑا حادثہ انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے یا کوئی بڑی رحمت نازل ہونے والی ہے. تو یک بیک وہ گزرے تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور ان پر واضح ہوا کہ یہ سب کیوں بند کر دیے گئے. تو جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، حضور چلے گئے تو پہرے ہٹا دیے گئے. قرآن نے بیان کر دیا نا، ہٹ گئے پہرے. اس کے بعد اب ہٹ گئے پہرے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے تو آپ کو سمجھنا دیتا ہے. اور میرے نزدیک اس کا بتا دیا گیا نا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے نہیں لگے ہوئے تھے، قرآن کے نزول. قرآن نے کہا کہ اس کے نزول کو محفوظ کرنے کے لیے شیطانوں سے ہم نے ہٹا دیے. جناتی ایکٹیویٹی کا رزلٹ ہے. اب نتیجہ آپ نے کہا لیا. میں نے قرآن مجید نے جو بات بیان کی وہ بیان کر. میرے نزدیک قرآن نے اس کو موضوع بنایا اس لیے کہ ان کا اصرار یہ تھا. قریش کا موضوع کیوں بنا ہے؟ ان کا اصرار یہ تھا کہ جو اس سے پہلے اس طرح کی الہامی چیزیں کاہنوں وغیرہ پر ہوتی رہتی ہیں اور جو ان کو ایکسپیرینس جو آپ بیان کرتے ہیں ہوتے ہیں، یہ اسی طرح کا ایک تجربہ ہے جو محمد رسول اللہ کو ہو گیا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا کے باقاعدہ اس کو جواب دیا. یعنی اس جواب کو اگر آپ کبھی پڑھیں وہ بڑا شان کا جواب ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو جس وقت اوپر سے نازل ہوتا ہے تو ایک لوح مکنون میں ہوتا ہے، وہاں بھی پہرے لگے ہوئے ہیں. یہ جبریل امین کو دیا جاتا ہے، وہ متعین سما امین ہے، مجال نہیں ہوتی کسی کی در اندازی کرے. یہ جو صاحب ذوق آدمی وہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر نہ اہتمام ہو تو در اندازی ہو رہی ہے، خدا نے آزمائش کے لیے اسے رکھا ہوا ہے. یہ وہاں دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے تو پہرے لگا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جنوں کا ایکسپیرینس بیان کرتا ہے کہ انہوں نے پورا کا پورا ایک سورہ جن کو آپ پڑھیں نا، سورہ جن کمال کی سورہ ہے. وہ پوری بتاتی ہے کہ جی یہ حادثہ پیش آ گیا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ جس مقصد کے لیے لگایا گیا نعیم بلوچ سے، اس کے بعد نہیں رہنا چاہیے. یعنی جب قرآن یہ کہتا، جن یہ کہتے ہیں اور قرآن نقل کر رہا ہے کہ جی یہ اس سے پہلے نہیں تھا، ہم تو بڑے اطمینان سے جا کے چیزیں لے بھی لیتے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں باقاعدہ وہ جگہ موجود ہے اوپر جہاں سے فرشتے جب لا رہے ہوتے ہیں مختلف احکام اللہ تعالیٰ کے، اور بات اسی پیشنگوئیاں ہو جاتی ہیں، اسی سارے معاملات ہو جاتے ہیں. ہم لے لیا کرتے تھے باقاعدہ جا کے. اب یہ سلسلہ بند ہو، وہ ڈھونڈ کے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تلاش کر رہے تھے کہ یہ جو سلسلہ کبھی نہیں رکا تھا یہ اس وقت کیوں رک گئے. یہی ہے نا سورہ جن میں پڑھی کہ ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور ہمیں تلاش تھی کہ یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے. کیا حادثہ ہوا ہے؟ کیا خدا نے انسانوں کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو گزرے تو ہم نے سنا قرآن تو ہمیں کہا کہ یہ معاملہ ہوا. تو اس میں پورا جواب ہے. قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے. خالہ جی کے قول و قول. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ انبیاء علیہ السلام انذار کرتے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار کیا. آپ کے بعد جو لوگ اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہیں ان کو دین کی گہری بصیرت حاصل کرنی چاہیے. نہیں بس الہام اور وحی تو نہیں ہوگی، گہری بصیرت حاصل کرنی چاہیے، وہ انذار کریں گے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
انذار کے معنی تو معلوم ہے، یعنی آخرت سے خبردار کرنا، دین کے بارے میں متنبع کرنا، اللہ کی گرفت کے بارے میں لوگوں کو، یعنی قرآن میں بہت وسیع طریقے پر یہ لفظ استعمال ہوا اور ایسا استعمال ہوا کہ کوئی اس کے معنی میں ابہام نہیں ہوتا. یہ کیسے کیا جائے گا؟ میرے اس بات سے، یعنی اس سے زیادہ بہتر الفاظ میرے پاس نہیں تھے، میری بات واضح نہیں ہوگی آپ پر. کیسے کیا جائے گا، یعنی اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی میں قیامت پر تقریر کروں، ایک کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو بہت قیامت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں توجہ دلانے والے ہوں، آج کل کے حالات میں بات بیان کی جائے اور لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع کیا جائے. میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن قرآن مجید نے اس معاملے میں بھی کچھ رہنمائی دی ہے، یعنی اس معاملے میں بھی رہنمائی دی ہے. اور میرے نزدیک اس رہنمائی میں بھی تصوفی کے بعد پیدا کردہ مسائل جو ہیں ان کا بہت شافی جواب ہے. اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ علماء کو لوگوں کی اصلاح سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جتنی صوفیوں کو ہوتی ہے، یعنی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور چونکہ ان کو ہوتی ہے تو ان کے ہاں یہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس انذار کو، لفظ استعمال کیا گیا نا ایک ہی، پیغمبروں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے اور علماء نے بھی یہی کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس انذار کے لیے کیا بتایا گیا، یعنی کیسے کریں. اس سوال کا قرآن کہتا ہے اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم، یعنی مجھے انذار کی ذمہ داری دے کر اللہ نے بھیجا تو انذار کرنے کے لیے یہ قرآن دیا. کہ پڑھ کے سنا دو. ابھی میری بات تو شاید آپ نہ سمجھ سکیں، میں بات عرض کر رہا ہوں، اس کے کچھ اطلاقات ہیں. قرآن دیا کہ یہ قرآن پڑھ کے سنا دو. چنانچہ یہ بالکل حقیقت ہے، یعنی آپ اس روشنی میں پوری سیرت کو کھنگال ڈالیں، آپ حیران ہوں گے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا. یعنی کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے آخرت پر کوئی خطبہ دے دیا ہو، یا آپ نے کوئی تقریر فرمائی ہو، یا آپ نے کوئی خاص طریقہ، قرآن آپ نے پڑھ دیا. انذار کا کام آپ نے اسی طریقے سے کیا. اس کے بعد دین کی شرح، وضاحت، تفہیم کے لیے آپ نے بات بھی کی، سمجھایا بھی، سوالوں کے جواب بھی دیے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یعنی دین کا علم دینا، دین کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اس کو سمجھانا، یہ اور چیز ہے. لیکن انذار جو یہاں بیان ہوا ہے اس کے لیے حضور نے قرآن مجید پڑھ دیا. یعنی آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قریش کے سردار آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کی کیا بات ہے، تو آپ نے فلاں سورہ پڑھنا شروع کر. آپ مکے میں گئے، عیسائی آئے گفتگو کرنے کے لیے، انہوں نے کہا آپ کی دعوت کیا ہے، آپ نے فلاں سورہ پڑھنا شروع کر دیا. یعنی قرآن مجید ہے جو اصل میں، تو قرآن نے اوحی الیہ ھذا القرآن، قرآن ہے یہ، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. کس لیے؟ لانذرکم، کہ میں تمہیں انذار کروں بہی، اس کے ذریعے سے. اچھا، اب اس کے بعد میں یعنی بعد میں کیا کیا جائے، تو بعد کا جواب بھی اسی آیت میں دے دیا گیا ہے. لانذرکم، پوری آیت نہیں پڑھی میں نے. اوحی الیہ ھذا القرآن، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. لانذرکم، کہ میں انذار کروں تمہیں بہی، اس کے ذریعے سے. ومن بلغ، اور وہ بھی جن تک قیامت، وہ بھی جن کو قیامت تک یہ قرآن پہنچتا رہے. یعنی یہ قرآن ہے اصل میں جس کی بنیاد پر یہ انذار ہونا ہے. اور قرآن مجید اب ہمیں کچھ نہیں کرنا سوائے اس کے کہ قرآن مجید کو پہنچا دیا جائے. وہ بولے گا خود، متوجہ خود کرے گا، متنبع خود کرے گا، زندگی خود بدلے گا جتنی بدلنی ہے، یعنی وہ کام وہ کرے گا. ہاں البتہ یہ پیش کرنے والے لوگوں کو دین کی صحیح بصیرت حاصل ہونی چاہیے کہ جب لوگ اس انذار سے متوجہ ہو کے ان سے پوچھیں کہ پھر کیا ہے دین، تو وہ بتانے کی کوشش کریں. یعنی وہ دین کا علم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا. یہ میں نے چونکہ اب بات ختم ہو رہی ہے اس لیے عرض کیا کہ بڑے نازک سوالات پیدا کیے ہیں ہمارے ہاں صوفیہ نے اس معاملے میں. صوفیانہ تعبیر چونکہ دین کی زیر بحث ہے کہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان میں تو دیکھیے کیسی غیر معمولی تبدیلی آ گئی حضور کی ذات گرامی سے. تو اب پیغمبر رخصت ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو بندوبست ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا کیا گیا. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ایسے
بصیرت رکھنے والے شیوخ ہیں جن کی آدمی صحبت اٹھاتا ہے، جو اس کو مرتبہ احسان تک لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی کے لیے پھر تصوف کے اشغال اور عاد یہ ایجاد کیے گئے ہیں. اور یہ وہ پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد کہ ان اشغال اور عاد ہی کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے، ورنہ تو علماء کی صحبت میں تو لوگ صرف مناظرہ سیکھتے ہیں. یہ وہ بیان کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے لیے وہ بڑا زور دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ طریقے جو ہم نے اس کے ایجاد کیے ہیں لوگوں کو دین کے بارے میں متنبع کرنے اور ان کی اصلاح کرنے، ان میں کمالات پیدا کرنے کے، یہ طریقے جو ہیں یہ بہت مؤثر ہیں. ان کا مؤثر ہونا ثابت ہو چکا ہے. انہی کے ذریعے سے آدمی میں حقیقی تبدیلی آتی ہے. اور ان کے بارے میں آپ تواحش نہ اختیار کریں، کیونکہ اس وقت پیغمبر موجود تھے، اب وہ موجود نہیں ہے تو ان کی جگہ ان چیزوں نے لے لی. قرآن مجید اس معاملے میں قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے بعد کچھ نہیں کرنا. کام ہے امت کے اندر جو کرنا ہے وہ انذار کا ہے. یہ ہونا کس ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. اور جو قرآن کے اس انذار سے متوجہ ہو جائے، قرآن پہنچائیے. قرآن خود لوگوں کو آخرت کے بارے میں، اور قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے. یعنی میں اس پر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں کہ قرآن اپنے بیسک میسج کے بارے میں اور آدمی کو متنبع کر دینے کے معاملے میں یعنی کوئی جواب نہیں ہے اس کا، وہ کر دے گا. اب بحث رہ گئی یہ بات کہ کوئی دین کا حکم سمجھنا ہے، قرآن کی کسی آیت کی کوئی بہت گہری حکمت جاننی ہے. یہ ہے اصل میں کہ وہ بصیرت رکھنے والے لوگ موجود ہوں جن کے ذریعے سے وہ سمجھیں. ابھی میں نے صرف اشارہ کیا، اس کے اندر بعض تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. جی، یہ جو بھی آپ نے فرمایا تھا کہ متصوفانہ سلوک کے دوران اور عاد و اشغال جو ہوتے ہیں، ان کے جو رزلٹ نکلتے ہیں، جو ایکسپیرینسز سالکین کو ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات اتنے ہی کلیئر ہوتے ہیں جتنے اس وقت ہم آپ کو سن رہے ہیں. اس کو آپ کیسے اپریہینڈ کرتے ہیں اور کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یعنی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت اس کا جواب نہیں دوں گا. اچھا، اس کی وجہ یہ کہ اس کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرے نزدیک اس سے اصل سررشتہ غائب ہوتا ہے. میں نے بحث کہاں شروع کی تھی کہ اگر تو یہ سب حضرات قرآن کو مانتے ہیں تو پھر تو میں گفتگو یہ کروں گا قرآن یہ کہتا ہے، تب مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ یہ کہتے ہیں، یعنی قرآن کہتا ہے نبوت ختم ہو گئی، رسول اللہ کہتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. تو میرے نزدیک تو بحث یہاں ختم ہو جانی چاہیے. یعنی اس کے بعد صرف خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جو بھی کوئی آدمی جو بیان کرے اس پہ کوئی بحث تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اس جگہ کو چھوڑ دے. مثلا حافظ ابن حجر جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ جواب دیں کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات کی یہ معنی نہیں ہو سکتا. میں پوچھوں کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یعنی میں اگلی بات نہیں کروں گا، پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ جی پھر بتائیے کیا معنی ہو سکتا ہے. یعنی جو معنی سمجھا دیجئے. خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہو سکتے، بتا دیجئے کیا معنی ہو سکتے، سمجھا دیجئے. تو بات یہ ہے کہ اگر تو قرآن کو ماخذ مانا جا رہا ہے تو پھر پہلے گفتگو قرآن اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنیاد پر ہوگی. اچھا، اب ایک آدمی کہتا ہے جی میں نہیں مانتا اس کو، الگ رکھ دے. اب میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں.